बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक साथ सत्ती। वीकेंड के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यकीनन आपने भरपूर वीकेंड एंजॉय किया होगा। इस बार तो वीकेंड पर पेट्रोल प्राइस भी कम हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह कम हुआ है। पेट्रोल प्राइस कम हो गई है और पाकिस्तान ने जितना अच्छा परफॉर्म किया, नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने तवक्कुआत के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, इस वजह से मुझे खुशी है। लेकिन उन्होंने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया, यानी कि मैं सोच रहा था कि 130, 140, 200 कम से कम मना लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 89 इज द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ। ठीक है, तो हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, यानी कि जो हमने सोचा वो पाया। और क्या, ऐसे ही है। और लेकिन हम तो समझ रहे थे जी नया कैप्टन है, नया कोच है, तो कुछ रिजल्ट शायद डिफरेंट हो, लेकिन मोहम्मद हफीज कहते हैं अब जी हम दिखाएंगे, कम बैक करेंगे। सो जस्ट वॉच इट, कम बैक होगा। व्हाई आर यू लाफिंग? हो सकता है कम बैक, व्हाई नॉट कम बैक। चले, कम बैक करने के लिए कहीं पे पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन मसला ये है कि हम तो आज तक वहां पर, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता अपनी रीसेंट हिस्ट्री में कोई हमने सीरीज जीती हो अगेंस्ट दिस अटैक। तो बहरहाल अपने मसाइल की बात इसका एनालिसिस हम आज जरूर करेंगे कि ऐसा क्यों है और क्या बाकी कम बैक कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या शामिल करेंगे? टॉप स्टोरीज। नया कोच, नया कप्तान, नई टीम, लेकिन नतीजा वही पुराना। शाहीन फिर हार गए। फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी। 450 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, 19 अशिया के दाम बढ़ गए। दाल सब्जी क्या, गरीब के दस्तरखान से अंडा भी गायब। और आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। सियासी जमातों के दरमियान भी राब्तों का सिलसिला जारी है। सियासी एड्रेस भी तब्दील हो रहे हैं। वैसे उसूलन तो होना ये चाहिए कि ये जो क्रिकेट से रिलेटेड खबर है ना, वो अखबार के जैसे कोने में नहीं कहीं आती चुपके से, वैसे होनी चाहिए। कि या तो ऐसा होता ना कि कोई शॉकिंग कोई चीज हुई होती कि ओ हो हम गए थे, नया कप्तान, नया व्हाट एवरीबॉडी वाज टेलिंग यू, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये टीम जो भेज रहे हैं इसमें बॉलिंग अटैक भी हमारा अच्छा नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, 2 डेब्यूटेंट्स हैं, स्पिनर कोई था नहीं इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए। तो फिर बैटिंग जिस तरह की है, तो आप ये देख लें कि सीनियर्स उसमें बाबर आजम, फिर शान मसूद और फिर इसके साथ साथ सरफराज वगैरह थे, लेकिन उनका क्या किरदार रहा उसके अंदर भी जाहिर है कि फॉर्म वगैरह भी रिसेंट देख लें उनकी क्या रही है। लेकिन जो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि टीम, हाँ जी, एक साहब थे जिनके हवाले से काफी कहा जा रहा था कि वो परफॉर्म करेंगे, वो थे सरफराज साहब के रिजवान की जगह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक टेस्ट मैच की बदौलत, एक टेस्ट मैच खेलने के बाद बिल्कुल उन्हें मैं समझता हूँ कि आगे भी चांस देना चाहिए। ये हमारी मेंटालिटी बड़ी गलत है, क्योंकि अभी से पता है क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, ओ हो जी अभी सरफराज को हटा के रिजवान को खिला लो, तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। चलें देखते हैं जी, अभी 2 और, लेकिन एक स्पिनर की जगह बनती है। साहब को थोड़ा, लेकिन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? हमारी एक तो बॉडी लैंग्वेज भी जब हम ग्राउंड में देखते हैं हमारे प्लेयर्स की, वो नहीं होती। फील्डिंग अच्छा चले, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, आपकी बैटिंग में मसाइल हैं, फील्डिंग ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप प्रेशर में आ जाएंगे कि भाई ओहो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ खेल रहे हैं, तो कैसे परफॉर्मेंस आप दिखा सकेंगे। लेकिन बहरहाल सबको थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। अब ये कहा जा रहा है जी मोहम्मद हफीज साहब की जानिब से कि हम कम बैक करेंगे, दूसरे मैच में कम बैक करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको ये बता दें जी कि अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज, आगा सलमान, फहीम अशरफ, आमिर जमाल और शाहीन आफरीदी डबल फिगर तक नहीं पहुंच सके। टेस्ट था और हमने जो दूसरी इनिंग में जो हमने किया है, आप क्या कहेंगे जो सारे प्लेयर्स हैं, खासतौर पे बैटिंग बॉलिंग तमाम शोबों में फिर एक बार नाकाम हो गए यहाँ पर? तो हम देखिए ऑस्ट्रेलिया मुश्किल जगह है और इन खिलाड़ियों में वो क्वालिटीज नहीं है, वो स्किल नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करे। मुझे तो सबसे ज्यादा ताज्जुब टीम डायरेक्टर के ऊपर है, मोहम्मद हफीज के ऊपर, कि वो बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे हम यहाँ खेलने नहीं आए, मुकाबला करने नहीं आए, हम यहाँ जीतने आए। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, वो सही बातें बताएं फैंस को कि हमारी टीम गई है खेलने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम पिछले 14 टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में हारे, पिछली 5 सीरीज भी हारे, तो
तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो हमसे ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। लोगों के मैं ट्वीट देख देख के हैरान हो रहा था, 450 रन चेस कर लेगा, 450 रन बना के जितवा दो बाबर आजम, 450 रन बना के अब्दुल्ला शफीक हमें जितवा दो। नहीं, इस टीम से उम्मीद ही नहीं थी। अगर आप मेरे ट्वीट देखें तो मैंने सुबह ही कह दिया था कि ये चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान टीम में इतनी क्वालिटी नहीं है, इन खिलाड़ियों में इतनी स्किल नहीं है। आप किसी को भी ले जाएं, आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, 4-4, 5-5 साल की। जो इंडिया ने शाहिद साहब एक चीज में लेकिन ये है कि हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने की सलाहियत हमारे प्लेयरों में नहीं है। हमें अपनी ए टीमें भेजनी पड़ेंगी, हमें जूनियर टीमें भेजनी पड़ेंगी। उन प्लेयरों को जब 3-4 टूर का तजर्बा होगा तब जाके हमारी टीम परफॉर्म करेगी। आप बाबर आजम को देखें, तीसरा टूर है उनका ऑस्ट्रेलिया का। 2016 में खेले, 2019 में खेले और अब 2023 में खेल रहे हैं। बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे वो खेलने के लिए। बार बार कोशिश कर रहे थे कि मैं आउट हो जाऊं, जान छूटे, मैं जाऊं ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, हालांकि वो क्वालिटी वजह क्यों? बाबर आजम को तो कहा जाता था कि भाई वो अपने स्टैट्स के लिए खेलते हैं, ये इल्जाम उन पर लगता था। तो वो कम से कम ये तो इसलिए खेल सकते थे कि भाई मैं स्टैंड आउट। ये तो आप इस तरह से क्रेडिट एक तरह से दे रहे हैं कि जी वो अगर चाहते तो वो यहाँ पर बहुत अच्छा खेल सकते थे। ही गॉट अन अनप्लेबल डिलीवरी। ये भी तो हो सकता है, अगले के स्किल सेट भी तो बेहतर हो सकता है। नहीं, दोनों इनिंग्स में उनकी अनप्लेबल डिलीवरी नहीं थी। वर्ल्ड कप से लेकर अब तक बाबर आजम खुद आउट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा लग रहा है वो बार बार एक ही तरह की गलतियां रिपीट कर रहे हैं। तो बाबर आजम जैसा क्वालिटी का प्लेयर, जितनी उनकी तारीफें होती हैं पूरी दुनिया में, तीसरा टूर कर रहे हैं तो उनसे तवक्को थी। लेकिन दोनों इनिंग्स में जिस तरह से आउट हुए, पहले भी ऐसा लग रहा था उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, आगे गिरा एक कैच, फिर वो बार बार बॉल बाहर की, ऐसा लग रहा था जैसे हिचकिचाहट का शिकार है। सब लेकिन एक चीज देखिए ना कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन स्लो लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट वो हमेशा नाकाम होते हैं। उन्होंने कभी उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं की। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि वो हमेशा वो कभी भी उसको फिक्स नहीं कर पाए। खैर ये अलग चीज है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं ना आपसे। इससे पहले सरफराज की भी बात पूछ लेते ना। सरफराज ने आपने कहा कि अभी उन्हें और मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरफराज के लिए कहा जा रहा था देखिए जी रिजवान ठीक है, बड़ा अच्छा बैटिंग भी करते हैं, कीपर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सरफराज को मौका मिलना चाहिए। यहाँ मौका मिला तो क्या आप लगता है उन्होंने प्रूव किया? नहीं, सरफराज की भी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। सरफराज भी 2010 में यहाँ टूर कर चुके हैं, डेब्यू उनका यहाँ 2010 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, लेकिन मायूस कुन कारकर्दगी। कीपिंग उन्होंने कैचेज अच्छे पकड़े, स्टंप एक उनसे छूटा, दोनों इनिंग्स में वो आउट हुए। जिस तरह एक तो फुल पिच बॉल पे आउट हुए, दूसरी इनिंग्स में थोड़ी सी गेंद उठी थी, वो भी पिच पे जरा सा कभी ऊपर नीचे बॉल आ रहा था, उसकी वजह से वो आउट हुए। लेकिन सरफराज की भी मायूस कुन कारकर्दगी। अब रिजवान उनका थोड़ा बहुत टेस्ट रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, अब उनको मौका दे के देख लें। आपके पास सारे प्लेयर हैं, आपने सबको मौका दे के एक मैच के बाद फिर मौका दे के वो भी तो गलत है ना। अब एमसीजी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि बैटिंग के लिए थोड़ी बेहतर है। आप समझते हैं अपने तजुर्बे के मुताबिक कि एकदम ही फौरन ही किसी को हटा देना चाहिए? एक तो ये सवाल। दूसरा मैं शुरू से ये पूछना चाह रहा था कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक तो आप ये देखिए कि आप कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा प्रीमियर बॉलर है। मैं उस वक्त कह रहा था कि जो दूसरे बॉलर्स हैं, आपने फर्क देखा मैच प्रैक्टिस का कि कंसिस्टेंसी की वजह से आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद निस्बतन यहां पर कामयाब रहे और वो फैसला गलत साबित नहीं हुआ। ये एक अलग बात है कि हमें रन ओवरऑल कितने पड़े और एक स्पिनर की कमी का सामना करना पड़ा। बॉलिंग जो हमारी रही और आमिर जमाल की जो कंसिस्टेंसी और मैच प्रैक्टिस में होने की वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस रही, उस पर मैं आपका तज्जिया चाहूंगा। लेकिन ज्यादातर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो हारते हैं ना, वो बॉलिंग की वजह से हारते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले दिन ही इतना स्कोर कर देता है, पहली इनिंग्स में इतना स्कोर कर देता है, और ऑस्ट्रेलिया इसी तरह जीतता है सारी टीमों से। अब पिछले 35 टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने होम में खेले, सिर्फ 4 टेस्ट वो हारे हैं और वो चारों ने इंडिया ने हराए हैं। 2 सीरीज इंडिया ने उन्हें हराई है और वो बॉलिंग की वजह से इंडिया ने हराई है। इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, हमारी बॉलिंग हमेशा मायूस कुन बॉलिंग होती है। हमने 2 डेब्यू कराए, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। मेरे हिसाब से तो खुर्रम शहजाद ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, गो उनको विकेटें कम मिली, लेकिन उन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। तो हमें अपने टेस्ट खिलाड़ियों को बनाना पड़ेगा। इस तरह अगर आप टेस्ट मैच खेलते रहे, अब आप 15 टेस्ट लगातार हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले गौर कर रहे होंगे यार ये हम किस टीम को बुलाते हैं। उन्होंने आज तक बांग्लादेश को सिर्फ 1 सीरीज दी है 2003 में, जिम्बाब्वे को सिर्फ 1 सीरीज दी है 2003 में। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें यार ये पाकिस्तान की टीम आ रही है, हमें तो सीजन में बड़ा लॉस होता है। अब मेलबर्न में कौन जाएगा टेस्ट मैच देखने, हालांकि वहां बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। वो कहेंगे 360 रन से हारने वाली टीम को कौन देखने जाए। अगले साल जाएंगे जब पाकिस्तान की टीम वनडे और T20 खेलने आएगी। तो बॉलिंग वाकई पाकिस्तान की बड़ी मायूस कुन रही।
शाहीन की बॉलिंग बड़ी मायूस सुन रही, उनसे उम्मीद ये की जाती कि ऊपर से 2-3 आउट करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे मैच में सिर्फ 2 विकेटें ली। लेकिन तो हमारी जो क़यादत है, मुझे एक बात बताइए कि वो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स वो सोच सकता है जिसने वो चीज कही हो, यार फलां टाइम पे फलां ने टेस्ट जिताए थे उसको टीम में लेके आए। अभी मुझे लगता है हफीज जब टीम में थे तब भी हमारी टीम कोई टेस्ट नहीं जीत सकी, बाकी जो इस वक्त हमारे जो इस वक्त करता धरते हैं उनकी मौजूदगी में भी कोई नहीं जीत सकी थी, जो टीवी पे बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं वो भी नहीं जीत सके थे। तो फिर आखिर आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आएगा कहाँ से? नहीं, बहुत मुश्किल है आउट ऑफ द बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना। अभी भी मैच के बाद हफीज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है। कमाल है, ये इल्यूजन उन्हें कहाँ से आया समझ नहीं आई। उन्होंने कभी भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं खेला है हफीज तो अभी कमबैक की बातें भी हो रही है ना, हफीज साहब कह रहे हैं कमबैक करेंगे, तो इस अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम कमबैक करे, लेकिन मुझे इतनी सलाहियत नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया ने जो मेलबर्न में आखिरी 2 टेस्ट जीते, दोनों इनिंग्स से जीते, और वो क्या करते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अब उनकी मेलबर्न में स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। टॉस जीते हैं, पहले बॉलिंग करते हैं, इसलिए कि जूस होता है, थोड़ी ग्रास होती है मेलबर्न में शुरू में, और वो आउट करते हैं और फिर बड़ा लंबा स्कोर करके अगली टीम को इनिंग से हरा देते हैं। तो मेलबर्न में भी आसार तो इतने अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। आप कुछ भी कर लें, आपके पास वो खिलाड़ी नहीं है। स्पिनर है वैसे हमारे पास, और अबरार की कोई अपडेट? मुझे नहीं लगता कि अबरार इस पूरी सीरीज में खेल पाएगा। आपके पास नोमान अली है। अच्छा, ये कमाल की बात देखें कि हफीज ने कल सबको हैरान कर दिया। वहां पे जो मौजूद है सहाफी, उनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, नोमान अली की फिंगर इंजरी के बारे में हमें टेस्ट मैच से पहले नहीं बताया गया था। कल उन्होंने ये मुद्दा खोला, एक मिस्ट्री उन्होंने बयान की कि नोमान अली की तो चोट लगी हुई थी उंगली के, इसलिए हमने उन्हें नहीं खिलाया। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने, टीम के मीडिया के लोगों ने, सहाफियों ने, वहां पे किसी को ये नहीं पता था कि नोमान अली इसलिए नहीं खेले कि उनकी फिंगर इंजरी थी। ये कल पता चला। चलें जी, अब क्या कह सकते हैं कि ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, और दूसरे टेस्ट मैच में देखते हैं जी क्या कमाल दिखाते हैं, जैसा कि हफीज साहब बार बार कह रहे हैं, और कमबैक होता है कि नहीं। लेकिन और उन्होंने क्या कहना, हार के आ जाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचें, अगर नहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, खेल के दिखा दें। मतलब फील्डिंग है तो फील्डिंग में अच्छा कर लें, बैटिंग है तो बैटिंग में कुछ कमाल दिखा दें, बॉलिंग में कुछ कर लें। मतलब इससे ही आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो सकती है। क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे जनाब इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हालांकि वीकेंड पे जी 14 रुपए कम हुए पेट्रोल प्राइस, और उससे पहले भी, क्योंकि हमें ये तौजीह देते हैं दुकानदार, हमें ये बताते हैं कि जब आप बाजी पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें, जिन गाड़ियों पे हम ये चीजें लेकर आते हैं वो हमसे इतना किराया मांगते हैं, तो हम कहाँ से अपना पूरा करेंगे। तो जब वो पैसे बढ़ाते हैं और जब पैसे कम होते हैं पेट्रोल के, तो फिर इन चीजों पर इफेक्ट क्यों नहीं होता, खाने पीने की अशिया पर क्यों नहीं होता। आप अंडे बाजार में खरीदने जाएं, आपको पता चलेगा एक अंडे की कीमत क्या है जी, 25 रुपए। 360 रुपए के दर्जन मिल रहे हैं कम से कम ऐसे ही। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से डू द मैथ्स। और आप ये देखिए कि वैसे पता है क्या होता था कि एक वक्त का खाना है तो बच्चों को चलो अंडा बना के दे दिया, अंडा अगर फर्ज करें कि वैसे हाफ फ्राई बनाएंगे तो वो उससे पेट नहीं भरेगा, ऑमलेट बनाने की कोशिश करेंगे उसमें प्याज भी लगेगा। ठीक है, रुपए हो गया जी जी, मैंने 360 का रेट इसीलिए बताया था ताकि उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लें। 360 से ऊपर 370 380 डिपेंड्स के कहां पर आप रह रहे हैं, तो उस हिसाब से। तो देसी का सीधी सी बात है, मैंने कल पूछा था, मैंने कहा भाई देसी अंडा कितने का, उसने कहा 50 रुपए का। ठीक है, तो 50 रुपए का एक अंडा हुआ तो डू द मैथ्स। मैं लंबे चौड़े हिसाब किताब में नहीं पढ़ता, ठीक है। 50 रुपए खा रहे हैं, तो 50 है 500 और 600 रुपए का दर्जन हो गया। इस हिसाब से हो सकता है 10-20 रुपए कम कर दे, 12 लेने जाएं। लेकिन फिर आप देख लें कि चीनी की कीमत में इजाफा, हर चीज की कीमत में इजाफा, कोई चीज है ऐसी कि जो सस्ती हो। मटर महंगे, मतलब आप ये सोचिए कि मटर तो एक ऐसी चीज है जो मिक्स सब्जी में भी आप चला लेते हैं, कीमे के साथ भी चला लेते हैं। मटर का एक सीजन होता है, ले लेके स्टोर भी करते हैं, स्टोर कर लेते थे, हम ताकि करते जी हमने किया ये काम। लेकिन अब मटर जी जिस दिन बनाना है बस उसी दिन सोचता है बंदा कि चलो आज जरा सा कुछ पैसे खर्च लेते हैं। तो ये सब्जियां हैं। गोश्त की कीमतें तो अलग अपनी जगह है। पहले लोग कहते थे गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, अब नौबत यहाँ आ गई है कि आप सब्जियां भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और उस पर अगर सब्जी अच्छी ना निकले तो और गुस्सा आता है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो इस वक्त रेट्स वगैरह हैं क्या? अनवर खान हमें कराची से ज्वाइन करेंगे, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला मक्सी। अब्दुल्ला, इस वक्त सिर्फ अंडे के फंडे के बारे में हमें बताएं कि ये आखिर चक्कर क्या है कि अनवर जरा बता दें हमें कि क्या वजह है कि ये अंडे महंगे होते जा रहे हैं और इस कदर कीमत बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगी अगर थोड़ी सी और सर्द हवाएं चली। तो ये आखिर क्या माजरा है? ये जो अंडा जो मेरे हाथ के अंदर है ना,
अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, ये बहस चलती रहती है। ये वो बहस है जो कि कई सालों से चल रही है। तो अंडा कब आया, मुर्गी पहले आई, ये तो हम खैर इसके जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन आज हम आपको ये जरूर बताते हैं जो अंडा इस वक्त मेरे हाथ के अंदर है, इस वक्त इसकी जो कीमत है मुर्गी से ज्यादा महंगी हो चुकी है। अच्छा। यानी अगर आप मुर्गी खरीदना चाहें तो होलसेल रेट के अंदर जब मुर्गी की कीमतें कभी कम होती हैं तो आपको 380-400 रुपए तक की मुर्गी मिल जाती है, लेकिन इस वक्त होलसेल मार्केट के अंदर ये अंडा 360 रुपए दर्जन के हिसाब से दस्तियाब है। और अगर आप वेरी करते जाएंगे, इलाकों में आगे बढ़ते जाएंगे तो कीमतें अलग अलग हैं, 360, 370, 380। और अगर हम बात करेंगे देसी अंडे की, देसी अंडा अगर येलो अंडे की बात है, ये जो व्हाइट एग है, सफेद अंडा जो होता है, इसका जो हजम होता है ये होता है तकरीबन 70 से 75 ग्राम। अच्छा। 70 से 75 ग्राम का ये अंडा 360 रुपए से लेके 380 और 390 कहीं कहीं 400 रुपए तक दस्तियाब है। लोगों की पहुंच से इंतहाई दूर हो चुका है। इसका 75 ग्राम इसका वजन। अगर हम देसी अंडे की बात करेंगे, देखिए मेरे साथ देसी अंडा अगर मैं उठा लूँ, इसका जो वजन है इसका तकरीबन 40 से 45 ग्राम इसका वजन है, और ये आपको दस्तियाब होगा कम बेच तकरीबन 600 से 700 रुपए दर्जन के हिसाब से। होलसेल के अंदर अगर आप लेंगे आके तो होलसेल जो रेट है इसका है 550 रुपए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त अंडों के हवाले से। अगर अंडे खराब भी निकल आते हैं, बाज़ औक़ात वो चाय की पत्ती में थोड़ा सा कहवा बना के उसमें घोल के फिर वो देसी अंडा बना के भी बेच देते हैं, फार्मी अंडा, तो उसमें रेट में भी इजाफा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये तमाम तरह सूरत हाल होती है। अगर अंडा डबल दर्दी का है तो उसकी कीमतें जो है वो दुगनी हो जाएंगी फिर। अनवर भाई, लेकिन बात यह है कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि जिस जगह आप मौजूद हैं और जहां पर आप अंडे उठा के खड़े हैं तो वहां पर खासे बड़े साइज के अंडे दस्तयाब हैं, वरना तो छोटे छोटे अंडे इसी रेट पे मिल रहे हैं। साइज में भी फर्क आ गया है। मैं अशफाक एक बात और बता दूं, मैं तो अभी हैरत अंगेज तौर पर रह गया। अब से कुछ देर कबल अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, फुटेज पे हमारी चल रही होंगी, एक साहब आए, उन्होंने 8 दर्जन देसी अंडे लिए। कौन है ये अमीर आदमी? 4 दर्जन। हो सकता है बेकरी से ताल्लुक हो। नहीं हो सकता है कोई बहुत अमीर तरीन आदमी। मैं तो घर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। ये अंडे लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। ये अंडे आप मार्केट के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं, और आज तो पोल्ट्री एसोसिएशन की बाइकआउट भी है, हड़ताल भी है गोश्त की वजह से। तो इस बात का कभी इम्कान है कि आज जब रात को आप घर पहुंचेंगे तो ये अंडा आपको 400 रुपए दर्जन से 420 रुपए तक मिल सकता है। तैयार कर रहे हैं। अच्छा चल, अनवर जो है वो हमें सूरत हाल बता रहे हैं। कराची से अब्दुल्ला मक्सी कोयटा से हमारे साथ हैं। तो कोयटा में तो पड़ती है ठंड भी बहुत, और वहाँ पे ज़ाहिर है अंडा जो है वो सर्दियों में हम देखते हैं लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। चीनी की भी बात करेंगे, और चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और उसमें भी होशरुबा इजाफा हो गया है, और ये मनमाने इजाफे जो होते हैं इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात होती है। तो अब्दुल्ला ज़रा बताइएगा आप कि यहाँ पर चीनी 160 रुपये फी किलो हो गई है, होलसेल में बताया जा रहा है, जबकि 175 रुपये तक वैसे लोगों को दस्तयाब है। तो ये क्या चक्कर चल रहा है, जरा बताएं, मार्केट में क्या रेट है इस वक्त? बिल्कुल जी, कराची में रेट अलग होगा ये, लेकिन ये है कि कोयटा में अंडे का जो रेट है वो अलग ही है। यहाँ पे फी दर्जन जो अंडा बिक रहा है वो इस टाइम 400 रुपये का बिक रहा है। जो दुकान है जो होलसेल में इस टाइम 80 से 85 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। यकीनन 10 रुपये 5-10 रुपया जो यहाँ पे जो आम दुकानदार हैं वो उसमें मुनाफा करते हैं। तो इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो महंगाई का जिन है वो बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, और महंगाई ने गरीब और मुतवस्ता तबके को बहुत मुतासिर किया है। और चीनी की बात की जाए तो चीनी इस टाइम 170 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जो आम मार्केट में जो होलसेल रेट है वो 160-65 रुपया 70 रुपया 65 रुपया 60 रुपया होलसेल रेट है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। लोगों का ये तवक्का था कि चलो पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, कि महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले रहा। महंगाई ने शहरियों को बहुत परेशान किया हुआ है। सब्जियों की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है जो गरीब के दस्तरस में हो वो खा सके, अपने बच्चों को खिला सके। तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है। आटे की कीमतें देखें कि आटे की कीमतें कम होने की नाम नहीं ले रहे। सीज़न भी आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीज़न चला भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हुकूमती सतह पे इस हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए कि ताकि नहीं, लेकिन मक्सी साहब मुझे जरा समझाइएगा, बल्कि हमारे नाज़रीन भी यहाँ पर देखना और समझना चाहेंगे कि पहले तो आपको याद होगा ना कि वो आटा और चीनी स्कैंडल हुआ था, फिर उसके बाद ये भी खबरें आई थी कि जी एक्सपोर्ट उस वक्त कर दी गई थी जब नहीं की जानी चाहिए थी और उसकी वजह से मुल्क में इतना हुआ।
اس وقت یہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں طلب اور رسد میں فرق پیدا کیا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے، جس کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی؟ بالکل جی، دیکھیں یہ ایک اشرفیہ ہے اور ساتھ میں جو منافع خور ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم جو بلوچستان کے بارڈرز ہیں وہاں پہ انتہائی سختی ہے اور تمام بارڈرز پہ اس ٹائم چینی کہیں پہ بھی نہیں جا رہا اور چینی کے سمگلنگ پہ کافی کنٹرول بھی کر لیا گیا ہے. تاہم جو یہاں پہ ذخیرہ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز ڈمپ کر دیں، ذخیرہ کر دیں، اس کے بعد اس کی قیمت بڑھائی جائے، بڑھانے کے بعد وہ چیز مارکیٹ میں لائی جائے تاکہ دگنی قیمت اس کی حاصل کی جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک عوام کے ساتھ ایک سازش کی جا رہی ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک منافع خوروں کے رحم و کرم پہ ہے عوام. تو اس حوالے سے تمام چیزیں دیکھے جائے تو اسی طرح ابھی آپ معمولی ایک انڈا دیکھ لیں، انڈے کی قیمت بھی اس ٹائم جو انڈا جو بک رہا ہے فی درجن کوئٹہ میں 400 روپے کا بک رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک انڈے کی قیمت کہاں پہنچ گئی. تو اسی طرح تمام چیزیں ہیں. سبزیوں کی بات کی جائے تو اسی طرح کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہے، کوئی کنٹرول یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. سرکاری ریٹ کچھ ہوتے ہیں اور جو منمانی چل رہی ہے دکانداروں کی وہ اپنی جگہ ہے. تھینک یو سو مچ انور خان. عبداللہ مکسی کوئٹہ سے ہمیں بتا رہے تھے. اور یاد ہے اشفاق جب لاسٹ ٹائم پیٹرول کے پرائس کم ہوئے تو باقاعدہ حکومت نے نگراں گورنمنٹ نے آرڈر دیا تھا کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. یعنی کہ پرائس چیزوں کے، سبزیوں کے، خاص طور پہ جو اشیاء خوردنوش یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان پہ فرق پڑنا چاہیے. لیکن تب نہیں ہوا تو اب کیا امید رکھیں؟ اچھا، پیاز بھی مارکیٹ میں نا دو طرح کے آ رہے ہیں. ایک آ رہے کوئی نیا پیاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پاکستانی ہے، وہ سمجھیں کہ وہ اس سے بھی تھوڑا سا پرپلش کلر میں ہے. اچھا، اس کے ریٹ زیادہ ہیں. ایک جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، وہ ایرانی پیاز اس کو کہا جاتا ہے. وہ لائٹ لائلیک کلر کا تھوڑا سا، یہ پتہ نہیں کیا کلر ہوتا ہے، پلیز مجھے معاف کیجیے گا. اس کے ریٹس نسبتاً کم ہیں. تو مجھے یہ سمجھ، اور دوسرا چیک ان، اصل مسئلہ ہے چیک اینڈ بیلنس کا. جہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو وہاں پر اسی طرح کی حرکتیں ہوں گی. ہر کوئی اپنی مرضی سے منمانی کرے گا. مونگ پھلی کی قیمت سے لے کے ہر چیز تک دیکھ لیں کہ ہر چیز ہی مہنگی ہے. چلو روزہ تو بھائی پہنچ سے ہی دور ہے. چلیں نام ہی نہ لیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. تو کیا بات ہے جی، کیا ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ قومی جانور، مطلب ہمارے قومی جانور ہے نا. مارخور ہمارا قومی جانور ہے نا، اس کے شکار کی ہم اجازت دیتے کیوں ہیں؟ بہرحال لیکن ایک الگ بات ہے کہ چکور ہمارا قومی پرندہ ہے، مارخور ہمارا قومی جانور ہے. اور آئی ڈونٹ نو، باقی مجھے یاد نہیں آ رہا. باقی پھول بھی ایک ہمارا جیسمین. اور کیا ہے؟ قومی کھیل ہاکی، تباہ حال. یعنی کہ جو ہماری قومی چیز ہوتی ہے اس کا ہم حال جو کرتے وہی ہے. بہرحال امریکی شہری نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی بولی دے کر چترال میں سیزن کا پہلا مارخور شکار کر لیا ہے. اچھا، یہ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے کہ وہ بولیاں اس حوالے سے دی جاتی ہیں. تو امریکی شہری ہیں جی جیمز ملمین نے اس اجازت نامے کے لیے سب سے بڑی بولی دی تھی. اور بھائی ان کے شکار کا آپ کو پتا ہے کہ گن کلچر امریکہ میں کتنا زیادہ عام ہے اور وہاں پر باقاعدہ طور پر شکار کے لیے لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ کمانے کے بعد یہ ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اس پیسے کو خرچ کر سکیں اور خوشحال ہیں. ہمارے والا حال نہیں ہے. تو محکمہ جنگلی حیات چترال کے مطابق شکار کیے جانے والے مارخور کی عمر 9 سال 6 ماہ ہے. اور ظاہر ہے کہ کتنی بولی دی یہ بھی تو بتائیں نا. 2,32,000 امریکی ڈالر، امریکن ڈالر، جو کہ پاکستانی بنتے ہیں تقریباً 6.5 کروڑ. میں کہتا ہوں کہ یار اتنا خرچہ کر کے آپ یہاں پر آئے، 1.5-2 دے دیتے، میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا کے ٹرائی کرتا. او مائی گاڈ، پتہ نہیں مارا جاتا نہیں مارا جاتا. آپ کر لیتے شکار مارخور؟ پریکٹس اتنے پیسے میں تو پریکٹس بندہ کر لیتا، آدھے میں پریکٹس کر لیتا. چلیں نیکسٹ ٹائم آپ ٹرائی کیجیے گا. لیکن جی یہ اب آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد بس کیا کہہ سکتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں. وہ کر لیتے نا سنیچر، وہ سنائپرز لے جاتے، اتنے پیسوں کے آدھے دے کے سنائپر لیتے، پیسے بانٹ لیتے. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے لیکن پہلے سے اس کی انفارمیشن رکھیں گے، پلاننگ کریں گے، پلاننگ کون آ رہا ہے، شکار کس نے کرنا. خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیاسی میدان میں. اب ویکینڈ پر جانب جب ہم آخری شو کر رہے تھے فرائیڈے کو، تو اس وقت ایک نئی کنٹروورسی سامنے آئی تھی. وہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں وہ جی بیوروکریسی سے نہیں لیے جائیں گے. اس حوالے سے فیصلہ دے دیا گیا تھا. ٹریننگ ان کی ہو رہی تھی، الیکشن کمیشن انہیں ٹریننگ دے رہا تھا آلریڈی، وہ ٹریننگ روک دی گئی تھی. اب مسئلہ یہ پڑ گیا کہ بھائی کیا ہوگا. الیکشن کے لیے تو بس 54 دن درکار ہوتے ہیں. تو اب یہ دن اگر ابھی نہیں جاری ہوا آرڈر الیکشن کمیشن کا تو پھر کیا ہوگا.
تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ، پھر بڑی بیٹھک لگی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد ملک میں الیکشن کے لیے میدان سج گیا ہے. اب آر اوز ڈی آر اوز کی ٹریننگ بھی دوبارہ شروع ہو گئی. الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں افسران کی تربیت دوبارہ شروع کر دی ہے. مجموعی طور پر 144 ڈی آر اوز اور 859 آر اوز کو تربیت دی جا رہی ہے. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ اس وفاق اور سرکاری ملازمین کی چھٹیاں جو ہیں اور تقرر یا تبادلے، ساری چیزوں پر پابندی لگ گئی. چلیں جی، یہ تو الیکشن کے میدان سے خبر تھی. اب سیاست کے میدان سے خبر یہ ہے، جو بڑی خبر تھی اوور دا ویکینڈ میں انسان فری ہوتا ہے نا، تو اس کو فیصلے کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو سیاسی ایڈریس تبدیل ہوا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا، جن کا سردار لطیف کھوسہ کا ایک لمبا ساتھ رہا پاکستان پیپلز پارٹی سے، لیکن انہوں نے اب راہیں جدا کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. اور سرپرائزنگ پہلے بھی اندازہ ہو گیا. ہاں، آپ یہ دیکھیں وکیل زیادہ جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں. بھائی اب تو وکلا جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، بابر رحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہی تھی، کہہ رہے ہیں اگر ہمیں الیکٹیبلز نہیں ملتے تو ہمارے امیدوار نہیں ہیں تو ہم الیکٹیبلز کی طرف جائیں گے یا پھر ہم وکلا کی طرف جائیں گے. چلیں جی، تو اب یہ ہے کہ نئے کھلاڑی کہتے ہیں کہ غلط کو غلط کہنا پڑے گا. نگراں حکومت کے پاس آرڈرز پڑے ہیں، جب چاہیں گے کسی کو بھی گرفتار کر لیں گے. اچھا، پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی مخالفین کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی. اچھا، پھر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں جس شخص کو لایا گیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا. وہ آدمی انتقام میں مصروف رہا اور کہتا رہا کہ کسی کو چھوڑے گا نہیں. اور اب 9 مئی کو اداروں پر حملے کرنے کے بعد یہ لوگ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں. اچھا، میں یہ بھی بتا دوں کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کا موقف بھی ذرا شامل کر لیتے ہیں. رانا وہ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا مطالبہ کرنے والی جماعت نہیں، الیکشن روکنے کی سازش کی جسے چیف جسٹس نے ناکام بنا دیا. اب اس ساری صورتحال پہ بیکاز ہر جماعت کے اپنے اپنے موقف سامنے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے ہمیں اب وہ نظر آنا چاہیے سیاسی ماحول، انتخابی ماحول، جو کہ اب کیونکہ شیڈول اناؤنس ہو گیا ہے. تو بات کریں گے، حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ لیتے ہیں. حسن، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. اب بتائیں، اب سیاسی میدان سجنا شروع ہو جائیں گے، کتنی جلدی ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا. اب کس بات کا انتظار ہے بائی دا وے؟ ویری گڈ مارننگ صدف اینڈ اشفاق بھائی. انتظار جی ابھی صرف جو ہے وہ یعنی ابھی تو دے ور ناٹ ریڈی کہ شیڈول آ جائے گا، اور شیڈول پھر آ گیا. کیونکہ دیکھیں غیر یقینی صورتحال کھڑی ہو چکی تھی. جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے تحت آر اوز اور ڈی آر اوز سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ ہو گیا تھا. لیکن اب کے پکچر کلیئر ہو گئی ہے، شیڈول آ چکا ہے، اور ٹکٹس کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ بھی یعنی دیگر جماعتوں نے شروع کیا ہوا ہے. یعنی مسلم لیگ نواز بھی اپنے جو پارلیمنٹری بورڈز کی 15 میٹنگز کر چکی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جیل سے ہی بہت سے لوگوں کو گو ہیڈ مل چکا ہے، جو فارمر چیئرمین تھے تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے. جو موجودہ چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، وہ اب ٹکٹس کس طریقے سے دیں گے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی. میرے خیال سے ہدایت تو وہی ہے جو فارمر چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے، ان کے کہنے کے اوپر ٹکٹ سارے جائیں گے، تقسیم ہوں گے. اچھا، دوسری بات کو جو الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے کی شروع کی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر تو تقریباً اپنے ٹکٹس فائنل کیے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کی اب الیکشن کمپین بھی چل رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو سب سے آگے کوئی جماعت اگر ہے انتخابی مہم کے اعتبار سے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ وہ میں بھی، سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی جلسے ان کے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، اور بلوچستان میں بھی ان کا جلسہ ہوا ہے. تو یعنی وہ چاروں کونوں میں جو ملک ہے اس کے وہ جا چکے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے پریزنس شو کر رہے ہیں. جی، پریزنس کم از کم ان کی ہے. ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے حسن، آپ مجھے ذرا کلیئر کر دیں گے زیادہ بہتر طریقے سے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا. ایک ایسپیکٹ یہ بھی تھا کہ شکوک و شبہات اور خدشات بہت تھے. آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ کی میٹنگز ہوتی ہوں گی، لوگوں سے ملتے ہوں گے، وہ سب الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں. اب یہ ہے کہ اس تاثر کی لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نفی کر دیا اور اب الیکشن بظاہر ہونے جا رہے ہیں، لیکن کوئی خدشات اب بھی باقی ہیں لوگوں کے یا سیاسی جماعتوں کے؟ نہیں، اب میرے خیال سے جن کے خدشات تھے بھی تو وہ دور ہو چکے ہیں. دیکھیں نا، بڑا کلیئر سمبل ہے. کل میں باہر بیٹھا ہوا تھا، سنڈے تھا، تو کوئی گاؤں کے لوگ ہیں، آئی لیو ان اے ولیج، تو گاؤں کے لوگ وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بھٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ الیکشن پکی گل ہے نا، وزیر داخلہ سی تو انہوں نے پتا الیکشن ہو رہے ہیں. مطلب پنجابی میں وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ 100% ہو گیا کہ جب آپ کے انٹیریئر منسٹر نے ریزائن کر دیا ہے، اٹس اے کلیئر انڈیکیشن کہ اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اب یہ تو بات بڑی جو کنفیوژن تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، سر تھینکس ٹو سرفراز بھٹی صاحب. یار انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کے بعد ایک تو کورٹ لگا. کورٹ کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد نہیں کرتے. جو دیسی لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر بہت بڑا آدمی ہے،
تو وہ اگر آپ کا چیف جسٹس ہے اس کا وہ حکم ہے تو اس کو شاید وہ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ شاید سمجھیں گے کہ وہ بڑا جج ہے لیکن پھر بھی حکومت تو نہیں ہے نا, حکمرانی تو وزراء کے پاس ہے. اچھا, اب دوسری بات جو میں مین بات کر رہا تھا کہ اب مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹس کی تقسیم ہے, یہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں یہ 31 دسمبر کو یہ اپنے ٹکٹس اناؤنس کریں گے. وہ کہ پہلے جو ڈیٹ تھی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کی وہ 21 تھی. 21 سے اب 10 دن انہوں نے ایکسٹینڈ کیا کیونکہ ان کی آلریڈی اس وقت بات چیت جاری ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی اور جے یو کے ساتھ بھی پنجاب کے حوالے سے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ابھی تھوڑے سے اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ 10 دن کے لیے ہولڈ کر دیے ہیں اور 1 جنوری سے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں. 31 دسمبر کو ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ ہے, 1 ویک آف جنوری سے یا 1 جنوری سے وہ اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیں گے اور وہ اس سے متعلق بھی پورا انہوں نے اپنا شیڈول بنا لیا ہے, وہ شیئر نہیں کیا جا رہا. اسی طریقے سے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنے ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے آلریڈی لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بات چیت چل رہی ہے ان کی, اور ان کے پاس کے پی کے اندر ٹکٹس کے لیے بہت سے خواہش مند لوگ ہیں جو کہ ہم لوگ کبھی یعنی جو ایک ریجنل پارٹی ہوتی ہے تو اس کو اتنا بڑا پارٹی سمجھتے نہیں ہے, لیکن اس ٹائم بڑا فوکس ہے جے یو آئی ایف کے اوپر کے پی کے اندر کہ لوگ ان کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں. اس طرح پولیٹیکل الائنسز جو ہیں وہ بھی بن رہے ہیں اور یہاں پر کے پی میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم بھی ہیں. وہ 3-4 جو خواہش رکھ رہے ہیں کہ ٹکٹس نہیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ٹکٹ تو ایک بندے کو ملنا ہے, تو جب پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ تھوڑا سا ڈیلے بھی اس وجہ سے کرتی ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پر جب ہم ایک بندے کو ٹکٹ دیں تو باقی 3-4 خواہش مند ہیں وہ ہماری پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن نہ کر لیں. یہ بھی ہر چیز میں بڑے سوچ سمجھ کے جی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس کے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسن ایوب. اور ظاہرہ بکتے ہیں انہوں نے کہا 10 دن کا ڈیلے آ گیا, اس کے بعد باقاعدہ جی امیدواروں کے نام ہمارے سامنے آ جائیں گے, کون کون سے امیدوار پی ایم ایل این سلیکٹ کرنے جا رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 52واں یوم شہادت تھا اور 1971 کی جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ 18 دسمبر 1971 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کی خدمات کے اعتراف میں اور جو انہوں نے جان آفرین کے سپرد کی تھی ملک کے دفاع میں، اس پر انہیں نشان حیدر جو کہ پاکستان کا اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ ہے اس سے انہیں نوازا گیا تھا۔ تو پنڈ ملکہ یعنی کہ محفوظ آباد سے ان کا تعلق ہے، راولپنڈی سے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا زبردست انہوں نے اپنی خدمات انجام دی تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ صرف 27 برس کی عمر تھی جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور آج بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ بالکل، اور میدان جنگ میں لانس نائک محفوظ شہید نے جرأت مندانہ اقدام اٹھائے اور مادر وطن کے تمام محافظوں کے لیے وہ قابل تقلید مثال ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، بچوں اور بڑوں، سب کو السلام علیکم۔ اشفاق سکتی اور صدف عبدالجبار کی وعلیکم السلام۔ تو کیسی ہیں صدف عبدالجبار؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اب تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دسمبر کے آخری یہ جو اب ٹائم شروع ہو گئے، 18 تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے اندر خوشائند بات یہ ہے کہ اب خنکی تھوڑا سا بڑھتی جا رہی ہے، اب تھوڑا سا موسم میں مزہ آتا ہے۔ خوشائند ہے، خوشائند خنکی آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ آپ چاہتی ہیں گرم موسم ہو؟ نہیں، سردی اور خنکی میں فرق کیا ہے؟ خنکی اب اس کو سردی تو نہیں کہا جا سکتا صدف۔ سردی ہو تو وہ قائم رہے، دن کے 12 بجے بھی قائم رہے، دوپہر کو اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہاں سردی نہیں آتی، یہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو وہ جو ٹھنڈی ہوائیں شام کو چل رہی ہیں، اچانک سے چلنا شروع ہوتی ہیں، تو وہ ہوتی تو بڑی مزے کی ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں احتیاط کرنا۔ آپ نے کچھ اپنی فوڈ انٹیک چینج کی سردیوں کے؟ ڈرائی فروٹس کا جی ہو گیا ہے، ہاں میں نے افورڈ کر لی ہے۔ اخروٹ، اچھا، کاجو، اور اس کے ساتھ میں کشمش ضرور ایڈ کر لیں۔ الحمدللہ میں نے ابھی تک مونگ پھلی سے تجاوز نہیں کیا۔ میں نے منگائے تھے، اتنا سا پیکٹ مجھے 50 روپے کا دیا تھا، تو میں نے مونگ پھلی کھائی، مجھے 100 روپے کا اتنا سا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق مونگ پھلی سے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھیے گا لازمی طور پر کہ وہ صحیح طرح سے بھنی ہوئی ہو، اور تاکہ کرسپینس اس کے اندر ہو، اور ایک ایک دانے کو دیکھ کے کھول کے، اور ویسے جو آپ پہلے چوڑے ہو کے پھینک دیتے تھے نا، ایک آدھ دانا ضائع ہو جاتا ہے، اب آپ مجھے پتا ہے کہ آپ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ نے کھائے وہ مکئی کے دانے، بھٹے کے دانے کھائیں؟ کیا روزانہ کھاتے ہیں؟ وہ اتنے مزے کے لگتے ہیں، وہ کیا بھٹے بھی اچھا، بھٹے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سیک کے ہمیں دے دیتے ہیں، دوسرا وہ بوائل کر کے جو چکر ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے کھاتے ہیں بغیر نمک مرچ؟ کیسے؟ نہیں، بوائل کر کے آپ اس کے ساتھ لیمو کے ساتھ وہی تھوڑا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ والا وہ بنا کے اس کو ہلکا سا کر دیں، بوائل کی ہوئی بھی اس میں بھی بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بھٹے کھانے کی کیا ہی بات ہے، اس کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، وہی اپنے آپ میں بڑا جی زبردست ہے۔ اچھا، سو یہ ہمیں 10 بجے اشفاق کھانے پینے کی ضرور، شاید ہمیں بریک فاسٹ یاد آنے لگتا ہے، ہمیں بھوک جاگ اٹھتی ہے، تو ہم یہ باتیں ضرور کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم کچھ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اشیاء مطلب چیزیں خورونوش۔ اچھا جی، اب جناب بات کر لیتے ہیں شہر قائد کراچی کی، جسے منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور منی پاکستان میں ہم اکثر بات کرتے ہیں، اور آپ سمجھ جاتے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ۔ دیکھیں، میں نے بات نہیں کی، چیز پہلے سے لکھی ہوئی آگئی۔ ہمارے یہاں بھی اے آئی بڑا کام کر رہا ہے۔ میں نے ابھی ٹاپک پہ بات نہیں شروع کی، پہلے ہی لکھا ہوا آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو وہ چکر یہ ہے کہ کراچی میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ٹریفک سگنل جو ہے وہ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نئی بات ہے، یہ تو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے موسٹ آف دا ٹائم ہمیشہ مجھے ٹریفک سگنل خراب ہی نظر ملتے ہیں۔ اور میرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ جیسے ہی جاتا تھا اور جیسے ہی پہنچنے والا ہوتا تھا تو ٹریفک سگنل بند ہو جاتا تھا۔ مطلب آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی کھلے سگنل میں ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سوچئے کہ شہر میں 91 ٹریفک سگنلز میں سے صرف 30 کام کر رہے ہیں۔ اچھا، صرف 91؟ مجھے تو ہر جگہ 91 ہے میری۔ نہیں بھائی، میں نہیں مانتا۔ اتنے بڑے شہر میں جس کی آبادی پتہ نہیں 2.5 کروڑ کتنے ہو گئی ہے، اس میں صرف 91 ٹریفک سگنل؟ تو آبادی سگنلز کو دیکھ کے ہوتی ہے، سڑکوں کو دیکھ کے ہوتی ہوگی نا، ظاہر ہے سڑکیں ہوں گی تو اس پہ سگنلز ہوں گے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے بھائی 91 سگنلز بہت کم ہے، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ بتایا گیا ہے کہ 91 ٹریفک سگنلز میں سے صرف 30 کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 91 بھی مینٹین نہیں ہو سکتے، 91 بھی مینٹین نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اجلاس میں ٹریفک کے مسائل پر ڈی آئی جی ٹریفک نے بریفنگ میں بتایا کہ
77 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की गुंजाइश है। अच्छा, इस चीज से मैं अग्री करता हूं क्योंकि कहीं कहीं जब मैं ट्रैफिक पे जा रहा होता हूं, और आप यकीन कीजिए कि ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार भाई हैं, हम इनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस गर्मी में, सर्दी हो, मौसम की शिद्दत हो, जिस तरीके से ये अपने सफेद लिबास को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, कहीं कहीं उनको लिबास भी बेहाल हो जाते हैं। हाँ, ये बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे जैसी कौम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये इधर से भी ट्रैफिक का फ्लो है, राइट से भी है, लेफ्ट से भी है, और ये उसके बीच सेंटर में खड़े होके अपने हाथों से के इशारे से, और समटाइम्स उन्हें भाग के फुटपाथ पे चढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने जल्दी हैं, फौरी से उन्हें आगे निकलने की पड़ी होती है। चलें जी, तो सलाम है जी इन हमारे पास जो है वो हम ओल्ड स्कूल ही चक्कर चल रहा है। तो नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि नजीर शाह, यहाँ पर तो हमारे सिग्नल्स भी एट टाइम सही नहीं आते, लेकिन पता चला सिग्नल्स भी खराब हैं, और हैं 91, सिर्फ 91 सिग्नल्स हैं कराची में। सॉरी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कराची जो अनडिक्लेयर तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ आबादी का एक शहर है, जो एक यकीनी तौर पर एक छोटा मुल्क कहलाता है। यहाँ पर टोटल 91 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनमें से भी 60 खराब हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, जिसका ये काम है कि वो जितने भी ऐसे मकामात है जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, और इन्हीं का ये काम होता है कि जगह सिग्नल लगना है, कहाँ पर यू टर्न होना है, कहाँ पुल के नीचे क्या करना है, ये तमाम इसका काम होता है। अरसा दराज से, कई सालों से ये महकमा गैर फाल है। इसके अलावा ये इस वक्त ये महकमा जो है KDA के मातहत काम कर रहा है, जबकि इसको महकमा KMC के मातहत होना चाहिए। DIG ट्रैफिक से हमारी इस सिलसिले में 12 बात होती रही है। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक के जो खराब सिग्नल्स हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, और कराची के जितने बेशतर मकामात जहाँ जहाँ पर ये ट्रैफिक सिग्नल खराब है, वहाँ पर मैनुअल तरीके से भी इस ट्रैफिक को चलाया जाता है। जैसा कि मैं इस वक्त लकी स्टार के पास खड़ा हूँ, मेरे अकब में जो 4 रास्ते जाते हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर सदर पर जाते हैं। शाम को जब भी हम भी दफ्तर से निकलकर यहाँ से जाते हैं तो हर शख्स मैनुअल तरीके से यहाँ से जा रहा होता है। ट्रैफिक सिग्नल जब खुद ब खुद खुदगाह तरीके से चल रहे होते हैं तो लोग फिर भी कानून की पासदारी कर लेते हैं। ट्रैफिक एहलकार जो है, उनकी जो ड्यूटी है वो मजीद सख्त हो जाती है। अच्छा नजीर, आपने कहा 60 खराब हैं, 30 काम कर रहे हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, ये 30 जो हैं वो क्यों काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? आखिर वहाँ पे कैसे मेंटेनेंस को सही रखा भाई? वो किसके अंडर आते हैं, कौन से इलाकों में? देखिए, जो हमने हमारा भी जो एक तजर्बा है, तो ये वो 30 सिग्नल्स हैं जो ऐसे मकामात पर है जो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद जगह, जहां पर ये जो नशे अफराद है उनका एक्सेस नहीं है, क्योंकि जो 60 मकामात हैं जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद है, वहां के जो नशे के आदि अफराद है इसकी तारें काट कर ले आ चुके हैं। उन तारों से वो वायर कॉपर निकालते हैं, और इन जगहों से जब ये ट्रैफिक सिग्नल इसलिए खराब होते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तार चोरी हो जाते हैं, और DIG ट्रैफिक की जानिब से 12 KMC को और मुतल्लिका काम को जो KDA उनको खत लिखा गया है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो की जानिब से लिस्ट फराहम कर दी जाती है कि यहाँ पर केबल फॉल्ट है, यहाँ से तार चोरी हो चुके हैं, लेकिन सद्देबाब नहीं। इस पे आप बात कर लीजिएगा, मजीद भी आप जाहिर है कि मालूमात करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ DIG ट्रैफिक भी मौजूद हैं, इकबाल दारा साहब, और वो कराची के मसाइल पे जाहिर है कि वो भी काफी कंसर्न्ड होंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं 9000 से जायद पुलिस एहलकारों की भी गुंजाइश है। अशफाक, जो नजर आता है, जो नजर आता है, और उसको देख के लोग रुक जाते हैं। तो इकबाल दारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द मॉर्निंग शो। ये बड़ा चैलेंजिंग है इटसेल्फ के, एक तो ये है कि 91, अच्छा मैं तो इस पे भी हैरान हुआ कि शायद हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल्स की भी मजीद होने की गुंजाइश हो, लेकिन बहरहाल 91 सिग्नल्स हैं, उनमें से 61 काम नहीं कर रहे, और फिर ट्रैफिक पुलिस में मजीद लोग भी हायर होंगे, और मुझे लगता है कि जहां पर सिग्नल खराब होते होंगे तो वहां पर आपको वर्कफोर्स भी मजीद बढ़ानी पड़ती होगी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन मैं थोड़ा सा वो कर दूं इसकी 91 सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो जो कि KDA का ज़ली इदारा है वो मैनेज करता है। इसके अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड के सिग्नल हैं, वो भी फैसल कैंट है, कराची कैंट है और क्लिफ्टन कैंट है, उनके अंडर भी सिग्नल्स हैं। तो ये टोटल कोई 150 के करीब सिग्नल हैं। इसके अलावा सिग्नल्स हैं जो KDA के अंडर आते हैं। ठीक है जी, 91 सिर्फ KDA के अंडर है, और उसमें से जैसे नजीर शाह साहब ने कहा कि 30 के करीब फंक्शनल है, बाकी खराब है। और इसमें जब उनसे हमने राब्ता किया तो उनका ही कहना है कि इसलिए खराब है कि जी हीरोइन ही उनकी तारें निकाल लेते हैं, बल्ब निकाल लेते हैं, उनको डैमेज करते हैं।
تو وہ اب ٹیک اپ ہوا ہے. سیٹرڈے کو سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, تو ان کو انسٹرکشن کی ہے کہ ان کو فعال کریں, 91 یہ فعال کریں, اور کنٹونمنٹ بورڈز کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ ان کے جو نان فنکشنل سگنلز ہیں وہ بھی آن لائن ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا, اور ان کے کتنے غیر فعال ہیں ویسے کنٹونمنٹ بورڈز وغیرہ کے؟ ان کے بھی کوئی 30-40% کے قریب ہیں جو کہ کام نہیں کرے. مزید یہ کہ چونکہ آپ نے جیسے اپنے پروگرام میں کہا کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور سرپرائزنگلی یہ سگنلز کا نمبر کم ہے. ہم نے کوئی اراؤنڈ 200 سائٹس ایسی ہیں مزید جہاں ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ ٹریفک سگنلز کی ضرورت ہے فار مینیجنگ ٹریفک. اچھا, یہ تو مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, لیکن اب اس کا سولوشن کیا بتاتے ہیں جب کے ڈی ایس اس پر بات ہوتی ہے کہ کیوں مینٹیننس نہیں رکھی جا رہی, تو وہ کیا بتاتے ہیں ان کا جو ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے ٹریفک انجینئرنگ والا؟ جو سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہماری سیٹرڈے کو, انہوں نے یہ بتایا کہ فنڈز کی کمی, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو وہ کرتے ہیں, انرجائز کرتے ہیں, لیکن ہیروئنی یا جو وینڈلزم کا شکار ہو جاتے ہیں سگنلز. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان کو ٹھیک کر دیں. اچھا چلیں جی, ویسے تو ان کو نظر بھی رکھنی چاہیے اس چیز پہ. تھینک یو سو مچ. ایک چیز جو مجھے حیرت ہوئی, گٹر ڈھکن ہے وہ نشے چرا کے لے جا رہے ہیں, ٹریفک کے سگنل جو ہیں اس کی تاریں جی وہ, یہ ویسے مجھے لگتا ہے بڑا آسان ہے سارا ملبہ ان پہ ڈال دینا اور بچ جانا اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت سے, اور جو کام آپ نہیں کر رہے ہیں اس سے. نہیں تو نظر بھی رکھنا تو کوئی چیز ہے نا. ان نشیوں کو کسی اور کام پہ لگائیں, ان سے بڑی بڑی عمارتوں کی صفائیاں کرائیں, ان کے جو ونڈوز ہیں وہ ریپیئر کرائیں, ایسے کام کرائیں تاکہ نشے بھی کہہ سکیں کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. ان سے خدمت کے کام لیں. جب وہ اتنی اونچائی پہ چڑھ کے تارے کاٹ سکتے ہیں تو وہ کیا نہیں کر سکتے. ہاں ویسے ایک بات ہے, ذرا سوچے میں تو اتنا نیچے دیکھوں تو میرا تو دماغ گھومنا شروع ہو جاتا ہے, مگر کمال ہے نشیوں کے, ڈھکن بھی چرا رہے ہیں اور تار بھی کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ٹریفک سے. اچھا ویسے یہاں پر وہ ذرا نم ہو والا شعر مناسب نہیں لگے گا نا؟ کیا بات ہے, نہیں نہ کریں پلیز, ڈونٹ ڈو دیٹ. اچھا جی, ڈرائیونگ لائسنس پہ آ جاتے ہیں جناب. جی, تو بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن کے بعد اب یہ ہے کہ ڈسکا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تھوڑا سا صورتحال بہتر ہوئی ہے اور لائسنس بنانے کے رجحان میں 400% تک اضافہ ہو گیا ہے. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں رانا غلام مصطفیٰ. پہلے ہمارے پاس بنتے تھے 100-125, لیکن اب ہمارے پاس 400-450 روزانہ کی بنیاد پر لائسنس بن رہے ہیں. سخت کارروائیوں کے بعد لائسنس بنانے والوں کی تعداد میں 400% اضافہ ہو گیا. یہی وجہ کہ پولیس کے خدمت مرکزوں پر رش بڑھ گیا, عملہ کم پڑ گیا, سسٹم بوجھ تلے دب گیا. یہاں عملہ بہت کم ہے, عملہ زیادہ ہونا چاہیے, کوئنٹر زیادہ ہونے چاہیے. لمبی لائنوں کی وجہ سے شہریوں نے مطالبہ کر دیا کہ عملہ بڑھایا جائے, سینئر سٹیزن اور خواتین کے لیے الگ الگ کاؤنٹر لگائے جائیں. بزرگ بندے نے جڑے نہیں کھڑے ہو سکتے انہاں واسطے سیٹنگ دا بھی تے علیحدہ کاؤنٹر ہونا چاہیے. صورتحال کے پیش نظر پولیس نے لرننگ لائسنس ایپ جاری کر دی, جس پر گھر بیٹھے آپ خود اپنا لرننگ لائسنس بنا سکتے ہیں, جبکہ صوبہ بھر کے تھانوں میں فرنٹ کاؤنٹر کے ساتھ لائسنس کاؤنٹر بھی بنا دیے گئے ہیں. پولیس نے عوام کی سہولت کے لیے لرننگ لائسنس ایپ جاری کی اور پیٹرولنگ پولیس اور تھانوں کی سطح پر فرنٹ ڈیسک کے ساتھ لائسنسنگ کاؤنٹر قائم کر دیے. کیمرہ مین عرفان بٹی کے ساتھ رانا غلام مصطفیٰ, ایئر وے نیوز, ڈسکا. چلیں جی, تو اچھی بات ہے کہ لائسنس بنانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ہی حکومت جب ایپ بھی لانچ کر دے تو یہ ہوتا ہے سولوشن, پرابلم کا سولوشن نکالنا. تو گورنمنٹ کے یہی کام ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کریٹ پرابلمز, اور پرابلم ہی رہتی ہے, اس کا سولوشن کوئی نہیں بتاتا. لیٹس کریٹ مور پرابلمز. سردیوں کا موسم ہے, سردیوں میں کچھ مسائل ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر ہم بتا رہے ہوتے ہیں جی ڈینڈرف ہو جاتا ہے ڈرائی ویدر کی وجہ سے, یا اسکن جو ہے اس کو موئسچرائزر کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, جلدی سے آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی تھی, آپ کے جو لپس ہوتے ہیں اکثر اس کے لیے آپ کو چاپ اسٹک کی بھی بہت ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے جو بچوں میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں, وہ ہے اکثر جب بہت زیادہ ڈرائی ویدر ہو, جسے خنکی بھی ہم کہتے ہیں, تو ان کی ناک اندر سے ڈرائی ہو جاتی ہے اور سم ٹائمز ہے جی ناک سے خون آنے لگتا ہے, اور اگر یہ زیادہ ہو جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اچھا جی, بیسکلی اس کو ناک بند ہونا, پھر اس کے بعد ناک سے خون بہنے کی شکایت ہونا, پھر اس کے بعد نکسیر جو لفظ ہوتا ہے آپ کو پتا ہو, آپ نے سنا ہو نکسیر پھوٹنا, یہ آئی یوز ٹو ایکسپیرینس دس ان مائی چائلڈہڈ ایز ویل. اور پھر یہ ہے کہ زیادہ تر ویسے فکر کی بات کہا جاتا ہے نہیں ہوتی, لیکن اس کو اس وقت روکنا, اور سوچیں سردی میں نکسیر پھوٹ جائے تو آپ کو کہیں کہ سر پہ پانی ڈالیں, یہ کریں وہ کریں, تو وہ بڑا ایک چیلنجنگ سا ٹاسک ہوتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے, یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے جاننا. اور پھر یہ ہے کہ بہت سی شکایتیں ہو رہی ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اچھا کیوں ہوتا ہے یہ اخراج؟
ہم بجائے اس کے کہ ہم خود اس وقت نیم حکیم بنے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ENT اسپیشلسٹ ڈاکٹر دانش الرحیم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ نکسیر پھوٹنا ہے کیا؟ یہ کوئی مسئلہ ہے سیریس یا پھر یہ ایسے ہی بس ہو جاتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ بیسکلی نکسیر کہتے ہیں اس کو ہے کہ ناک سے خون آنا، اور عموماً یہ اس کے زیادہ تر تو اس میں یہ ہے کہ کازز جو ہیں اس کی وجوہات ہوتی نہیں ہیں، لیکن جس نارملی جو تصور کیا جاتا ہے کہ سردیوں میں جیسے کہ یہ ہوتا ہے، تو ناک کے جو اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خون کی شریانیں دی ہوئی ہیں بالکل، اور اس میں جو ہے کہ جب وہاں پر ڈرائنس کا جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں موسم ہوتا ہے، تو اوپر کی جو کھال ہے وہ تھوڑی سی اس میں نا ڈرائنس کے سے تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچے جیسے عموماً ناک کو کھجاتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ اس میں لگاتے ہیں، تو وہ خون کی شریانیں نا ایک دم سے کھل جاتی ہیں. تو اس کے کھلنے کی وجہ سے ایک دم سے اور اس وقت اچانک سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہو رہا ہے. پانی کیوں ڈالتے ہیں پھر؟ پانی کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کولڈ کا اس میں ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑی سی نا خون کی جو نالیاں نا سکڑتی ہیں. ہاں سکڑتی ہیں. تو ویسے تو اس طرح کے جب کیسز ہوں تو اس میں لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، ظاہر سے فوراً پانی ڈالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو اس سے ود دا ٹائم رک تو جاتا ہے، مگر اس کا جو ہونا ہی چاہیے، چونکہ یہ ہو آگے اس سے ہو رہا ہے نا، تو آپ اسی وقت ناک کو تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ کے لیے ناک کو دبا لیں. جب آپ دبا لیں گے اس کو، تو وہ جہاں سے وہ خون نکل رہا ہے آگے والے حصے سے، تو ہمارے جسم کے اندر پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، کلاٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں، تو فوراً ہی اس کی نالیوں پہ آ کر جمنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت ہی خون رک جائے گا. اچھا، یہ ایک تھوڑی سی میتھ ہے، ذرا سمجھائیے گا. اکثر گھر میں بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں جی زیادہ ڈرائی فروٹس کیونکہ گرم ہوتے ہیں نہیں کھانے چاہیے، وہ بھی اس کی وجہ بنتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ ان لوگوں میں جیسے جن لوگوں کو جیسے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کارڈیک کی جیسے کوئی جیسے دوائیاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کا خون پتلا، ہاں جی جن میں تو جیسے ایس کا جو ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں خون پتلا کرنے والی، جی، تو وہ اس میں پھر یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اچانک ہی جو ہے ان کا BP جیسے شوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہوتا ہے، تو اس اندر ناک کے اندر بھی اس طرح کے سمجھیں کہ ویلز لگے ہوئے ہیں، تو بلڈ پریشر جو ہے نارملی وہاں سے کھلتا ہے اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب بلڈ کا جو فلو کم ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ یہ میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں یا ایسے یہ جو گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ تھوڑا سا دیر سے پھر یہ چیز نا رکنے کا عمل آتا ہے، کیونکہ وہ کلاٹنگ نہیں ہو پاتی ہے. تو اس لیے ایک تصور کیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر آپ اپنے پیرامیٹر سارے صحیح رکھیں، جیسے بلڈ پریشر اپنا صحیح رکھیں، اور ہاں اور ناک میں جیسے چکناہٹ رکھیں. ہاں یہ ایک سوال ہے کیونکہ ہمارے یہاں میجورٹی بائک پہ سفر کرتی ہے، اب کراچی کی ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں، ویدر بھی خشک ہے، ڈرائی ویدر، تو ناک بھی اندر سے ڈرائی ہو جاتی ہے، تو اس کو کیسے موئسچرائز؟ اور خاص طور پر صبح میں یہ بڑی پریشانی ہوتی ہوگی. بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ ویسے تو گھروں میں ہوتے ہیں، آئل ہوتا ہے، اولیو آئل ہے اور زیتون کا تیل جیسے، تو وہ اگر ناک میں تھوڑا سا اس کو اگر لگا لیا کریں، جو لوگ اس طرح سے سفر کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، یا پھر سمپل یہ کہ آئنٹمنٹس آتے ہیں بازار میں بھی نا، تو اسپیسیفکلی اسی چیز میں آتی ہیں کوئی بھی نہیں جسٹ فار دا موئسچرائزیشن، ہاں مشکل ہے، تو وہ بھی اگر آپ ناک میں جس طرح ریگولر تھوڑا سا لگا لیا کریں، تو یہ جو ڈرائنس کی وجہ سے جو اس میں پرابلمز آ رہی ہوں گی وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں. تو اس میں اور دوسرا یہ کہ جیسے ہم لوگ گھروں میں آج کل جیسے کہ ڈرائنس جیسے ہو رہی ہے، اور خاص کر جو ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو علاقے ہیں تو ہیومیڈیفائر آتے ہیں، تو آپ سوتے ٹائم اپنا نا اپنے پاس ایک ہیومیڈیفائر رکھ لیا کریں،
تو اس سے یہ جو ہے آپ کا ڈرائنس کا جو عمل ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر رہے گا، موئسچرائزر رہے گا کمرے کے اندر، برتن میں پانی رکھ لیں، ہاں اس طرح کی چیزیں رکھ لیں تاکہ جو سوتے ٹائم ہم لوگ ڈرائی کہتے ہیں جی وہ بھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بڑوں کے حساب سے تو آپ نے بتا دیا، بچے بڑے دے آر پرون ٹو سچ تھنگس، الرجیز بھی ہوتے ہیں ان کو، خشکی وغیرہ بھی، اسکن ڈرائی بھی، پھر یہ ہے کہ ان کا کس طریقے سے ناک کو کلین رکھا جائے، چھوٹے بچے جو ٹوڈلرز ہیں؟ جی اس میں یہ کہ سمپل جو ہے نمک کا جیسے پانی ہوتا ہے، سلائن واٹر اسے کہتے ہیں، تو اب تو یہ کہ وہ نیزل ڈراپس کے اس میں بھی آتے ہیں، تو وہ آپ 2-3 قطرے اس میں پش کر دیا کریں ناک میں. اچھا میں ایک چیز اس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تھی جس میں جی ایک صاحب جو تھے اپنی صاحبزادی چھوٹی ہوگی 6-7-8 مہینے، ایک سائڈ سے وہ سلائن واٹر ڈال رہے تھے اور دوسری سائڈ سے اس کا وہ میوکس وغیرہ کلیئر ہو رہا تھا. مجھے اس میں ڈر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ناک دماغ سے جڑا ہے، کہیں پانی اوپر نہ چلا جائے، غلط نہ چلا جائے، کچھ ایسا نہ ہو جائے. جی یہ کیا؟ نہیں اس میں دیکھیں یہ ہم سمجھتے ہیں ایسا کہ ناک کے اوپر دماغ ہے اور بالکل اس کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ناک کو اور دماغ کو ایک ہڈی سے سیپریٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی ایسے کوئی چیز ایسے ناک میں جاتی بھی ہے تو وہ اس کا جو راستہ نا اس طرح سے کہ ناک سے پھر وہ حلق میں نیچے آ جاتی ہے. ہاں اوپر ایسا اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ہاں نگلیریا جو ہے چونکہ یہ طرح سے ایک وہ بیکٹیریا ہوتا ہے یا امیبا ہے، تو ناک کے اوپری حصے میں جہاں سے خوشبو کا عمل ہوتا ہے ہمارا آلفیکٹری جو ریجن ہے، تو اس کی جو نروز ہیں وہ کچھ سمجھیں کہ ناک کے اوپر والے حصے سے اندر آتی ہیں، تو جس جگہ سے وہ نیچے آتی ہیں اسی جگہ سے یہ جو ہے ٹریول کر کے پھر اوپر کی طرف جانے کا اس کا ہوتا ہے امکان. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کا ٹھیک ہے، یہ اپنایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے تھوڑا اسکل سیٹ ہونا ضروری ہے؟ جو بچوں کے اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح جو آپ بتا رہے ہیں نا، تو ایک اسپیشل پمپس آتے ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے، پتہ ہے ایک پمپ ملتا ہے جو ہمارے بہت جن لوگوں نے سوال بھی پوچھا ہے ان کے لیے کہ ایک پمپ ہوتا ہے جو بالکل حقے کی طرح والا فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک آپ کھینچ بھی سکتے ہیں باقاعدہ طور پر، بچے کے ناک اس سے کلیئر ہوتا ہے. دوسرے چھوٹے بچوں کے لیے باقاعدہ طور پر ملتے بھی ہیں کہ ان کے ناک میں لگا کے آپ اس کو پش کریں گے تو سارا جو میوکس ہے ناک سے نکل کے آپ کے اس پمپ میں آ جائے گا. تو 2-3 ورائٹیاں کائنڈلی ایکسپلور کریں، تو یہ انٹرنیٹ پہ بھی کافی چیزیں اس سے متعلق اویلیبل اور ٹھیک ہے. یہ سلائن والا بتا دیں ذرا. ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ اگر سلائن جیسے لے رہے ہیں تو اگر پمپ کے بغیر بھی اگر اس کو آپ تھوڑی دیر انسٹل کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کو نا نرم کر دے گا، لیکویفائی کر دے گا جو بھی اندر میوکس ہوگا، تو وہ پھر بچہ جب سانس لے گا تو وہ باہر آئے گا، تو پھر آپ بھلے ٹیشو پیپر یا اس سے تھوڑا سا اس کو رول کر کے صاف کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں میں جیسے نیو نیٹس ہیں اس میں پمپ کتنا زور سے دبانا ہے، پریشر ڈالنا ہے، وہ تھوڑا سا سرنج وغیرہ یوز کرتے ہیں. ہاں آپ سرنج سے کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑے سے جیسے بڑے بچے ہیں اس میں پھر یہ کہ پمپ کو تھوڑا سا آپ سلائن میں ڈال کر اس کو ایسے پش کریں گے. ٹھیک ہے، پش کر جب کرتے ہیں تو وہ سلائن پھر دوسری نوسٹل سے پیچھے کی طرف سے پھر وہ واپس ناک سے آتا ہے. ہاں تو وہ کیونکہ سلائن کے ہے نمک کا پانی ہے تو وہ اتنا ہارمفل بھی نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح سے پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر دانش. چلیں جی ہم نے آپ کو تمام تر طریقے بتا دیے ہیں، کچھ مزید طریقے ہوں تو وہ اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، آئیڈیا لے لیجئے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اچھا جی اب تذکرہ برسات کا اور نمک چھڑکنے کا، بلکہ بادلوں پر نمک چھڑکنے کا. سوڈیم آیوڈائڈ کہا جاتا ہے. زخموں میں نمک چھڑکے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بادلوں میں نمک چھڑکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. صدف تم نہیں سمجھو گے. تو وہ پھر بادلوں کے بھی آنسو نکلے ہوں گے میرے خیال میں. انہوں نے کہا ہم آرام سے تھے، یہ ہمارے اوپر سے کون آ گیا جو کچھ برسا کے چلا گیا، ہمیں آسمان میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے. بہرحال بات یہ ہے کہ لاہور میں اسموگ کم کرنے کے لیے اقدام جو کیا گیا وہ مصنوعی بارش کا کیا گیا. اچھا متحدہ عرب امارات کا خصوصی طور پر یہ تحفہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کیا دھرا تھا، انہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا. اور یہاں پر خصوصی جہاز تھے 2، ان سے کیمیکل چھڑکا گیا، 48 فلیئر چلائے گئے اور پہلے انتظار کیا گیا. اب بادل ہوں گے تو برسیں گے نا، تو بادل جب آئے
تو محسن نقوی صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا نظارہ کیا, بادلوں کا خود معائنہ کر رہے تھے. یہاں پر اگر شہباز شریف صاحب ہوتے تو ان کے پاس دوربین ہوتی, وہ دوربین سے تو پھر انہوں نے خیر بتایا کہ اب 10 سے 12 دن بادلوں کا انتظار کیا گیا, 48 فلیر چلائے گئے اور اس کے بعد بادل گرجے اور پھر اس کے بعد گرجے بھی اور پھر رمجم برسات ہوئی. پھر اس کے بعد 10 علاقوں میں بادل برسے ہیں. تو یہ بڑا اب وہاں پر آئی ایم شیور کہ اب کافی حد تک وہ اسموگ تھوڑا ہوا ہوگا. 72 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے سر؟ ہاں, اتنا لمبا لانگ ٹرم نہیں ہوتا نا. میں ذرا AQI دیکھ لوں نا کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے. تو یہ 10 علاقے بتا رہے ہیں وہاں پر جب بادل برسے تو پھر اسموگ کا اثر کم ہوا اور بادلوں پر 48 جو فلیئر جو اشفاق بتا رہے تھے چلا رہے تھے, 2 خصوصی کیمیکل طیاروں کے ذریعے کیمیکلز کا چھڑکاؤ ہوا اور نگراں وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ طور پہ دیکھا. یہ تحفہ ہمیں UAE کی طرف سے ملا. یہ پہلا تجربہ جی لاہور میں ہوا, دیٹ از ویری گڈ. لیکن ایک ہی بار تحفہ ملے گا, بار بار تو نہیں ملے گا. اچھا, لاہور میں ابھی بھی ہونے کی ضرورت ہے. میں بات سنیں, ابھی بھی 207 ہے, یعنی کہ کراچی راولپنڈی میں سب سے زیادہ اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے. سرپرائزنگ فار می. دوسرے نمبر پر KP ہے پشاور, تیسرے نمبر پر لاہور ہے اور چوتھے نمبر پر کراچی ہے. یعنی کہ ہمیں ابھی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اور آپ یہ دیکھیے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اتنا فرق ہے, حالانکہ جڑواں شہر ہے. راولپنڈی میں 331 ہے ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسلام آباد میں 168 اور 168, یعنی کہ 2 جڑواں شہر. ٹریفک فلو کی بھی. اچھا, ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جی کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں یہ تجربات کیے گئے ہیں, کیسے کیسے مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے اور کتنی مددگار یہ ثابت ہوتی ہے. تو ذرا اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور شہر کی کیا صورتحال ہے یہ ذرا سدرا غیاث سے جان لیتے ہیں. سدرا بتائیے گا کہ کیا دھند اب بھی ہے لاہور میں مختلف علاقوں میں؟ جی بالکل, لاہور کی اگر بات کی جائے موسم کی تو اس وقت لاہور کا موسم کافی بہتر ہو چکا ہے. صبح کے اوقات میں جو ہے وہ اسموک کے اثرات بھی ہلکے پھلکے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دھند ہے وہ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دھند کے اثرات کم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس وقت بھی ہلکی میٹھی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے. اور اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں جس سے لاہور پچھلے 2 ماہ سے مسلسل اس کی زد میں تھا اور جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا, تو مصنوعی بارش جو ہے وہ اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہے. اور اب ایئر کوالٹی انڈیکس جو کہ 400-500 تک جا پہنچتا تھا, اب جو ہے وہ کم ہو کر 200 اور 200 کے درمیان میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تو اس وقت بھی لاہور جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے 6 نمبر پر جو ہے وہ آ رہا تھا, جس میں ایئر کوالٹی انڈیکس 189 ریکارڈ کیا جا رہا تھا. تو ابھی جو موسم جو ہے وہ خاصا بہتر ہے اور ٹھنڈ کی شدت جو ہے وہ بھی کافی بڑی ہوئی ہے. لوگوں کا کیا رسپانس ہے, کیسے لوگوں نے اس ساری صورتحال میں ان کی کیا آبزرویشن ہے؟ خوش ہیں ظاہر ہے اوبویسلی, لیکن یہ دیر پر سولوشن تو نہیں ہے, بٹ اسٹل کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بالکل دیر پا سولوشن تو نہیں ہے, لیکن کافی حد تک اس کا مصنوعی بارش کے اثرات جو ہے وہ تقریباً 72 گھنٹے تک رہتے ہیں. اور پھر اگر دوبارہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو تو مصنوعی رین یا جو آپ کی نیچرل بارش ہے وہ دوبارہ ہو جائے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ہے وہ اسکولز بھی بند ہے اور اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کی روانی میں خاصی کمی آئی ہے, کیونکہ بچے جو ہے وہ گھروں میں ہیں اور صبح کے ٹائم ٹریفک کا فلو بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. بچے اسکول جا رہے ہوتے تھے تو اس کے لیے بچوں کی ویگنز, رکشاز اور خود پیرنٹس جو ہے وہ چھوڑ کے آتے تھے. ابھی جو ہے اس سے کافی حد تک بھی بہتری آئی ہے. تو ہوپ فلی کہ آنے والے دنوں میں کوئی نیچرل بارش بھی ہو اور اس سے ہماری مکمل نجات ہو جائے. لوگ کافی خوش ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں کی بیماریاں ہو رہی تھیں اور گلا خراب وغیرہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا تھا. تو اب جو ہے حالات کافی بہتر ہیں اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خاصا کم ہوا ہے. لیٹس ہوپ سو کہ چیزیں آگے بھی بہتر ہوں. چیف میٹرولوجسٹ لاہور چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. چودھری صاحب تھینک یو سو مچ. اور ذرا بتائیے گا, ظاہر پہلا تجربہ کیا گیا لیکن اس سے جو فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ 72 گھنٹوں تک رہے گا. کتنا فرق پڑا ہے اور پڑے گا؟ 72 گھنٹے ہی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کا ٹائم بھی ہوتا ہے. کلاؤڈ لاہور پہ آئے ہیں, ان میں اتنا پوٹینشیل, بہت کم پوٹینشیل ملتا. پہلے یہ بتا دوں کہ ان میں جو سیڈک کی گئی ہے اس کی وجہ سے بارش جو ہوئی ہے, اور یہ 72 آورز بالکل صحیح کہا کہ اس میں فرق اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے اگر ہم سورس کو ختم نہیں کرتے, پولوشن کو جانے نہیں دیتے, تو پھر زیادہ اس پہ یہ افیکٹو ہوگا. یہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور اس میں گاڑیاں وغیرہ کا اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں, کیونکہ اسٹبل برننگ اب ختم ہو چکی ہے لاہور وغیرہ میں,
تو یہ کنٹریبیوشن اگر ہم اس کو کم کریں تو یہ تو پھر ہی کم ہو سکتی ہے، ادروائز یہ تو وہ 3-4 دن اس کا اثر بقایا ہوتا ہے. تو اب یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ کسی بھی شہر میں کیا جا سکتا ہے یہ تجربہ؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچی. یہاں سے نہیں ہوتے. اب لاہور میں 12 دن اگر بادلوں کا انتظار کرنا پڑا تو کراچی کے بادل کس طرح کے ہوتے ہیں اور یہاں پر کیا یہ ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیے یہ اس میں لو کلاؤڈ اور میکسیمم میڈیم کلاؤڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں مائسچر ہونی چاہیے کہ اس میں ہیومیڈیٹی کتنی ہے. جیسے کراچی میں جو کلاؤڈز ہوتے ہیں ان میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا جو کلاؤڈز ہوتے ہیں. تو ان کا جو کسی سسٹم کا انتظار کرنا ہوگا کہ کون سا سسٹم، جیسے ہمارا آج کل مغربی ہواؤں کا سسٹم ہے، تو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. پھر کلاؤڈ کو دیکھنا ہوگا کہ واقعی وہ کلاؤڈ ہے، کوئی ہائی کلاؤڈ تو نہیں ہے. ہائی پہ تو جانا ہی نہیں ہے. یہ تو جیسے لاہور میں کی گئی تو 8000 فیٹ پہ کلاؤڈ ملے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا تھا، جیسے محکمہ موسمیات نے ان کو گائیڈ کیا تھا کہ ادھر جا کے کرنی ہے اور اس وقت کرنی ہے. تو یہ سارا پوری کمبائن ہے. اس کے لیے کوئی خاص مخصوص طیارے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو یو اے ای نے توفتاً ہمیں جی اس میں ہیلپ کر دی، تو یہ طیارے جو ہیں یہ کیا اب آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم کرنا چاہیں اپنے طور پہ تو ہم اس قابل ہیں کہ کر سکیں؟ دیکھیے اس کے جو یو اے ای کے طیارے تھے اس میں فلیئرز لگے تھے باہر کی سائڈ پہ. کئی طیارے ایسے ہوتے ہیں جس میں اندر کوئی مشین اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ وہ سپرے کرتی ہے آؤٹ سائڈ پلین. تو ابھی تو یہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، لیکن پاک آرمی جو ہے ان کے پاس وہ یہ سہولت مہیا کر سکتے ہیں. بلکہ انہوں نے اس کے لیے کہا تھا کہ وہ بھی اس کو سہولت دینے کے لیے تیار ہیں یہ یو اے کی ٹیم کے آنے سے پہلے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ جی. آپ چودھری اسلم صاحب ساتھ موجود تھے، ہم سے آپ نے گفتگو کی. تو اب کیا ہے جی؟ اچھا جی چلیں، کوئی خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی سندھ ہائی کورٹ میں 10 سے زائد جو گمشدگیوں والا معاملہ تھا اس حوالے سے اپڈیٹ سامنے آ گئی ہے، اور ان افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی. عدالت نے آئندہ سماعت پر ایس پی انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے وفاقی وزارت داخلہ سے بھی اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے. جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ آئندہ تاریخ سے پہلے گمشدہ افراد سے متعلق پیش رفت ضرور ہونی چاہیے. عدالت کے استفسار پر پولیس افسران نے بتایا کہ 16 جے آئی ٹیز اور پی ٹی ایف سیشن ہو چکے ہیں. پولیس نے گمشدہ ریاست اللہ سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی اور سماعت 30 جنوری تک یعنی 2024 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. اور خبر آپ کو دے دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر ایوب کی مقدمات کی تفصیلات سے متعلق درخواست پر سماعت ایف آئی اے، نیب، کے پی اور اسلام آباد پولیس نے جواب عدالت میں جمع کرا دیا ہے. اور حسین چودھری ہمارے ساتھ ہیں، تو بتائیے گا حسین چودھری. جی دیکھیے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. عدالت کی جانب سے ڈی جی ایف آئی اے اور جوائنٹ سیکرٹری داخلہ کو طلب کیا گیا تھا. ڈی جی ایف آئی اے تو پیش نہیں ہوئے، تاہم ایف آئی اے نے اپنا جواب جمع کرا دیا. جوائنٹ سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے. ایف آئی اے، نیب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد پولیس نے جواب جمع کیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ عمر ایوب کے خلاف خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں ایک مقدمہ ہے. پنجاب حکومت کی طرف سے تاحال مقدمات سے متعلق رپورٹ جمع نہیں کروائی گئی. عدالت نے پنجاب حکومت کی طرف سے رپورٹ جمع کرانے کے لیے کل تک کے لیے مہلت دے دی ہے. درخواست گزار جو ہے وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، چیف جسٹس کا کہنا تھا، اور انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ انہیں خدشہ بھی ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے سامنے آئیں تو گرفتار نہ ہو جائیں. عدالت نے پنجاب حکومت کو کل تک کے لیے مہلت دی ہے اور سماعت ملتوی کر دی ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اچھا جی، اب ذرا ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے آرٹسٹ سے جو کہ تاروں کو ملا کر ایک حیرت انگیز فن پارے تخلیق کرتے ہیں. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ یونیک ان کا آرٹ ہے. مختلف دھاتوں کے تاروں کو وہ استعمال کرتے ہیں، فن پارے تیار کر رہے ہیں. وائر آرٹ اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جانوروں، مختلف اقسام کے درختوں اور پھولوں کے علاوہ 2020 میں دنیا کا سب سے بڑا ہیومن وائر مجسمہ بھی بنا چکے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کو پذیرائی ملی اور وہ رواں سال تاروں کو جوڑ کر اس سے بھی بڑا مجسمہ تیار کر کے اپنا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں. چلیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹسٹ محمد علی حسن. تھینک یو سو مچ محمد علی فار جوائننگ اس. گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو بتائیں جی یہ کیا ہے، یہ کانسیپٹ، یہ آئیڈیا آپ کو آیا کیسے اور کتنا مشکل ہے؟ ظاہر ہے
اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہوگی, اور اس سے کسی چیز کے خد و خال بنانا, کوئی شیپ اسے دینا, یہ بھی سیلف بڑا مشکل ہوتا ہوگا. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی یہ کافی بڑی سٹوری ہے. بچپن سے ہی مجھے جو ہے وائر کا اسکلپٹنگ کا بہت شوق تھا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو میڈیمز ہیں ان سے اسکلپٹنگ کرنا, جسٹ لائک ووڈ اسٹکس جمع کرنا, اسٹونز جمع کرنا, لینڈسکیپ ڈیزائنس کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ چارکول پینٹنگز, پھر اس کے علاوہ جو ہے جو آئل پینٹنگز اور اس طرح کی چیزیں بنانے کا. اور سڈنلی پھر کیونکہ وائر ایسا میڈیم تھا جو پہلے یوز نہیں ہو رہا تھا, تو آئی تھاٹ کہ مجھے وائر کے میڈیم کے اندر جو ہے کچھ ایسا پرفارم کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کی طرف سے پارٹیسپیشن ہو اور پاکستان کی طرف سے ایک نام بن جائے وائر آرٹ کے اندر. تو یہ ایک ڈفرینٹ میڈیم تھا, اور ڈفرینٹ میڈیم جو ہے وہ میں نے چوز کیا کہ جس میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اچھا, کسی چیز میں ٹیلنٹ ہونا ایک اور بات ہے, لیکن اس کو پالش کرنا, اس لیول تک اس کو پہنچانا جہاں پر جو آپ سوچتے ہوں وہ کر پائیں, وہ بھی وائرز کے ذریعے, یہ کیسے ہوا؟ جی بیسکلی سب سے پہلے تو مجھے ایک وائر جو ہے وہ ایک فرینڈ نے گفٹ کی, اور اس سے میں نے پہلے ایک ٹری بنایا, اور اس سے مجھے بہت پذیرائی ملی, بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ آپ نے بہت اچھی آپ کی تخلیق ہے. پھر اس کو گریجولی آگے لے کے چلا میں, اور اس میں پھر شروع میں تو بہت زیادہ ہرڈلز آئیں, کیونکہ یہاں پر کوئی سکھانے والا نہیں تھا, یہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے. تو پھر اس کو آہستہ آہستہ مزید آگے پالش کرتا رہا, اس میں پریکٹس کرتا رہا. شروع میں تو بڑی عجیب قسم کی چیزیں بنتی رہی ہیں, لیکن میں نے پھر اس میں یہ تھا کہ کوشش کو اور ہمت کو جاری رکھا کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے, اور پھر اس کو مزید پالش کر کے الحمدللہ آئی ایم میکنگ ہائپر ریئلسٹک اسکلپچرز. تو اب الحمدللہ اٹس کوائٹ بیٹر. تو آپ نے ایک مجسمہ بھی بنایا جو کہ ایک انسانی مجسمہ ہے, انہی وائر سے بنایا ہوا, تو یہ اس کو صنف آہن کا بھی نام دیا گیا. یہ سٹوری کیا ہے ذرا میں بتائیے گا, اور کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ جی بیسکلی جو صنف آہن والا اسکلپچر ہے وہ گریک آرچر اسکلپچر ہے, لیڈی ہیں ان کا اسکلپچر ہے. اور جب میں نے اس کو بنایا اور انسٹال کیا تو جب پبلک نے اس کو دیکھا تو پبلک نے اس کو صنف آہن کا نام دیا, جو کہ مجھے بہت پسند آیا. تو ابھی وہ صنف آہن کے نام سے مشہور ہے, اور اس کو بنانے میں تقریباً میرے 5 months تقریباً لگ گئے تھے. بہت چیلنجنگ پروجیکٹ تھا, ہاتھ زخمی ہو گئے, اور پھر ریسٹ کا ٹائم بھی بہت کم ملتا تھا, کیونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کی پروجیکشن میں چاہتا تھا کہ اراؤنڈ دا گلوب ہو. تو دن رات اس پہ محنت کی ہے, اور آخرکار اٹ ٹرنڈ آؤٹ ویری گڈ, اور ماشاء اللہ سے اٹ ہیز بیکم اے پبلک اٹریکشن ایز ویل, اور دیٹ واز لائک اے ویری بیوٹیفل. تو مجھے یہ بتائیے کہ مطلب ہاؤ کاسٹلی از دیٹ, بیکاز ظاہر ہے کہ اور کون کون سی طرح کی وائرز آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر, کیونکہ ایسی ڈفرینٹ کلرز اینڈ ڈفرینٹ میٹلز. رائٹ, اس میں یہ ہے کہ وائر جو ہے بیسکلی اسٹین لیس اسٹیل میں زیادہ یوز کرتا ہوں. اسٹین لیس اسٹیل وائر جو میں یوز کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اٹس نان راسٹک, نان میگنیٹک مٹیریل, اور لائف ٹائم اس کی شائن رہتی ہے. تو کیونکہ اس ایک جو آبجیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, اس کو بنانے میں تقریباً 5-6 months لگ جاتے ہیں. تو اگر اینولی دیکھا جائے, اب اگر آپ ایک سال کے اندر 2 آبجیکٹس بنا رہے ہیں, اور وہ ایٹ دا ٹائم اگر اس کی جو ہے سرفیس خراب ہو جائے اور یہ خراب ہو جائے, تو میرے خیال میں پھر وہ آرٹسٹ کو دکھ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کے بعد اگر وہ چیز خراب ہو جائے. تو اس میں تھینک یو سو مچ, بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ, زبردست. جی پروگرام میں وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا. شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.